السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کا افسوسناک واقعہ، جہاں ایک ماں جس کی ساری زندگی یہ خواہش رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دیں کہ میں عمرہ ادا کر کے آؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دیں کہ میں حج کا فریضہ ادا کروں۔ آخر وہ دن آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور یہ عمرہ کے جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ پیچھے اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ بیٹی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس بیٹی کو جب میں عمرہ پر جاؤں گی تو پیچھے کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی۔ ایک بہت ہی سگی، بہت پیاری اور قابل اعتبار رشتہ۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گی تو میری بچی محفوظ رہے گی۔ وہ رشتہ کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور اتنا اعتبار اس رشتے پر کیسے تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ خاتون واپس آئی عمرہ کی ادائیگی کے بعد تو اپنی اس ننھی منی پیاری بیٹی کو ہسپتال میں پایا، جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اس ٹائم سانسیں لے رہی ہے اور بہت ہی تکلیف کی عالم میں ہے۔ یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی پالیسی کی وجہ سے میں تصاویر آپ کو دکھا نہیں سکتی، لیکن جب میں نے ان تصاویر کو دیکھا تو یقین مانیے مجھے ایسا لگا کہ شاید اس بچی کو کسی بھیڑیے نے نوچ لیا ہے۔ اس بچی کو شاید کسی گاڑی کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نہ اس کا منہ پہچانا جا رہا ہے، نہ آنکھوں کا پتہ لگ رہا ہے، نہ منہ کا پتہ لگ رہا ہے۔ اتنے برے طریقے سے اس کا منہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اور وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے۔ شاہدرہ پولیس اسٹیشن کا یہ وقوعہ ہے اور شاہدرہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، جو کہ میں آگے جا کر آپ کو پڑھ کر سناؤں گی بھی۔ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہے ماں کا کردار، اور ماں کا نام ہے رابعہ۔ رابعہ کا جو شوہر ہے اس کا نام ہے شہزاد۔ رابعہ اور شہزاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اچھا، یہ بیٹی جب عطا فرمائی تو اس بچی کا نام رکھا گیا مریم۔ اب مریم اپنی ماں کی بہت پیاری بیٹی تھی، جان کا ٹکڑا تھا، تو ان دونوں کے درمیان اکثر اوقات جھگڑا رہتا تھا، اور یہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا تھا کہ رابعہ جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جس پر اکثر اوقات شہزاد کبھی ڈانٹ دیتا تھا، کبھی منع کر دیتا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ دن آ گیا کہ ان دونوں کے جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ان دونوں کی آپس میں ڈیورس ہو چکی تھی۔ ڈیورس ہونے کے بعد رابعہ اپنی بیٹی مریم کو لے کر اپنے مائکے واپس آ گئی اور وہاں پر رہنے لگی۔ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے یہ جب واپس آ گئی، اس کی بچی کا خرچہ تھا، اس کا اپنا خرچہ تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک جاب کرتی ہوں، اور جاب جو ہے وہ میں ایسے کرتی ہوں کہ میرا اور میری بچی کا خرچہ پورا ہو جائے۔ اس نے بہت سی جگہ پر جاب کو تلاش کیا۔ ایک فیکٹری ایسی تھی جہاں پر رابعہ کو جاب مل گئی اور رابعہ نے اس فیکٹری میں اپنی ملازمت شروع کر دی۔ جب فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی، سیلری ملنے لگی، تو فیکٹری میں ایک اور آدمی بھی کام کرتا تھا جس کا نام ہاشم ہے، اور کام کے دوران، نوکری کے دوران ہاشم کے ساتھ رابعہ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، اور ہاشم کے ساتھ اس نے یہ سوچا کہ اب میں نکاح کروں گی۔ ہاشم آلریڈی میرڈ تھا اور ہاشم کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے شائستہ۔ شائستہ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو 2 بچے عطا فرمائے تھے اور دونوں بچے بیٹے ہیں۔ اچھا، دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ رابعہ کی بھی دوسری شادی ہے، ہاشم کی بھی دوسری شادی ہے۔ رابعہ ڈیورسڈ ہے اور ہاشم کی بیوی حیات ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا، جب دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک عورت پر دوسری عورت آتی ہے تو گھروں میں جھگڑے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہونے لگتے ہیں۔ یہ جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگتے ہیں، اور روٹین میں معمول کے مطابق یہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب رابعہ نے یہ خواہش شروع سے رکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دیں تو میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاؤں گی۔ رابعہ نے اس نیت سے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اور اس کمیٹی کا نکلنے کا ٹائم بھی آ چکا ہے۔ رابعہ کی کمیٹی نکلی اور رابعہ نے ہاشم سے کہا کہ میری کمیٹی نکل آئی ہے، کچھ پیسے تم ڈالو، کچھ میں ڈالتی ہوں، اور ہم مل کر عمرہ پہ چلتے ہیں، جس پر ہاشم ایگری ہو گیا، اور ان دونوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے، اور ان کے تمام ڈاکیومنٹیشن جو ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ اپروول مل گئی، یہ ہاشم اور رابعہ جو ہے یہ دونوں عمرے پر جا سکتے ہیں۔ جناب، دونوں عمرے پر چلے گئے۔ جانے سے پہلے جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ مریم تھا۔ مریم کے متعلق رابعہ یہ سوچنے لگی کہ اب میں اپنی بچی کو کہاں چھوڑوں، تو رابعہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی گھر میں ہم رہتے ہیں۔ رابعہ نے یہ کہا کہ کیوں نہ مریم کو میں شائستہ کے پاس ہی چھوڑ دیتی ہوں اسی گھر میں، باقی 2 بھی اس کے بھائی ہیں، اس کا بھی اس کی ماں خیال کرے گی۔ بے شک یہ سوتیلی ماں ہے، لیکن یہ وہی گھر ہے جہاں پر مریم رہتی ہے، میں بھی رہتی ہوں، تو اسی گھر میں
مریم بھی رہے گی۔ مریم کو شائستہ کے پاس رابعہ چھوڑ کر عمرہ کی ادائیگی کی نیت سے چلی جاتی ہے۔ مریم کی عمر ہے 9 سال اور جو عمرہ کی ڈیٹ ہے وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے، وہ ہے جناب 3 سپٹمبر 2024۔ اب جب ان کی واپسی ہوتی ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد، وہ دن ہوتا ہے 21/9/24 یعنی 21/9/2024، واپسی ہو جاتی ہے عمرہ کی ادائیگی کے بعد۔ واپس آ کے رابعہ بڑی بے چینی کے ساتھ گھر میں دیکھتی ہے کہ مریم مجھے نظر نہیں آ رہی، میری بچی مریم کہاں ہے؟ ظاہر ہے ماں اداس ہو گئی اور ماں نے کہا کہ میں فوراً سے اپنی بچی کو ملوں جا کر، میری بچی کس حال میں ہے، اتنے دن ہو گئے میں اپنی بچی سے دور۔ بیٹی جب نظر نہ آئی تو شائستہ سے پوچھا کہ بھئی مریم کدھر ہے؟ مریم نظر نہیں آ رہی ہے گھر پر۔ تو شائستہ نے بتایا کہ مریم کی طبیعت خراب تھی، اس کو اسپتال ہم نے داخل کروایا ہے۔ ماں بہت پریشان ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ گھر پر بیٹھتی اور انتظار کرتی، اس نے سامان ایک طرف پھینکا اور فوراً سے نکلی باہر اور پوچھا کون سے ہسپتال میں ہے میری بچی؟ شائستہ نے بتایا کہ چلڈرن ہاسپٹل میں داخل ہے۔ چلڈرن ہاسپٹل بھاگی اور بھاگ کر دیکھا کہ بچی جو ہے وہ ICU میں سیریس کنڈیشن میں پڑی ہوئی ہے۔ جا کر اپنی بچی سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تم یہاں کیسی آ گئی اور پریشان ہو گئی؟ تو بچی نے انتہائی دھیمی آواز سے کپ کپاتے ہوئے اپنی ماں کو یہ بتایا کہ مجھے بڑی مما نے مجھے ڈنڈوں کے ساتھ مارا ہے اور یہاں تک مجھے پہنچانے والی بڑی ماما ہے۔ یہ بات بمشکل بچی کہہ پائی تھی کہ اتنے میں ڈاکٹرز آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بچی کو زیادہ تنگ نہ کریں، اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت سیریس ہے۔ اس کپ کپاتے لہجے میں اور آنسوؤں کے ساتھ جب اس بچی نے بتایا تو ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور پھر اس کو پتا چلا کہ یہ میری بچی جو موت کے منہ تک پہنچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت دے، تندرستی دے، اس کو یہاں تک پہنچانے والی میری سوتن ہے، اور آج میری سوتن نے مجھ سے اس نکاح کا بدلہ لے لیا کہ میں اس کے اوپر نکاح کر کے آئی ہوں، جبکہ دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے 15 پر کال کی گئی، پولیس آئی، آ کے بچی کی سٹیٹمنٹ دی اور ایک FIR لانچ کر دی۔ FIR لانچ کی، مدعیہ اس کی بنی رابعہ بی بی جو کہ بچی کی والدہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آخر وہ کون سا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے یہ بچی اس کنڈیشن تک پہنچائی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ رابعہ کی چونکہ شادی ہوئی ہاشم کے ساتھ اور ہاشم کی آلریڈی ایک بیوی شائستہ موجود تھی۔ شائستہ کو اس بات کا رنج تھا کہ یہ میرے شوہر کے اوپر آ گئی ہے، میرے اوپر سوتن بن کے آئی ہے، تو اب وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ میں کب اپنا بدلہ اس سے لوں، اور اس کی بیٹی واحد وہ رشتہ ہے جس کو میں ماروں گی تو تکلیف اس کے دل پر جا کے ہوگی، تو اس وجہ سے اس نے اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جب شائستہ سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا تھا کہ تم نے میری بچی کا پیچھے سے یہ حال کر دیا، اور اس بچی سے بھی پوچھا، گھر کے باقی دونوں بچوں سے بھی پوچھا، تو بتایا یہ گیا کہ تینوں بچے یعنی شائستہ کے 2 بیٹے اور مریم، یہ تینوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ کھیل کے دوران بیٹا بیڈ سے نیچے گرا، جس پر یہ کہا شائستہ نے کہ نہیں تم نے جان کے میرے بیٹے کو نیچے گرایا ہے، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ شائستہ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، راڈ لائی اور راڈ کے ساتھ مریم کی پٹائی شروع کر دی۔ 1 2 3 راڈ جب بچی کو لگے تو بچی بے ہوش ہو گئی، اور شائستہ بے ہوش ہوئی بھی بچی کو لگاتار مارتی رہی، پیٹتی رہی، اور پھر جب اس کی حالت ناساز ہو گئی، سانسیں اکھڑنے لگی، خون بہنے لگا، تو پھر اس کو اٹھایا اور اسپتال جا کے داخل کروا دیا۔ یہ ہوتی ہے بدلے کی آگ۔ لیکن بدلہ یہاں پر بچی سے کس چیز کا بنتا تھا؟ سمجھ تو وہ آتا ہے کہ آپ دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے تو آپ کے گھر کا مسئلہ تھا، اور اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوتیلی مائیں بچوں کے ساتھ نازیبا حرکات کرتی ہیں، غلط حرکات کرتی ہیں، نہ صرف بلکہ ان پر شدید قسم کا تشدد بھی کرتی ہیں۔